بی کی جب شہادت ہوگی تو وہ دونوں افراد کی جن کے متعلق بی نے وصیت کی تھی امیر کائنات کے پاس آئے اور کہا یا علی ہم دختر رسول کی تعزیت آپ کو پیش کرتے ہیں، بتائیے کس وقت ان پر نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ جیسے امیر کائنات نے سن کر کہا کہ میں صبح کے انتظار میں ہوں، انشاءاللہ یہ عمل صبح کو انجام دیا جائے گا۔ وہ افراد وہاں سے چلے گئے اور شب کے وقت امیر کائنات نے بی کا جنازہ اٹھایا اور جنت البقیع میں آپ کو دفنا کے زمین کو آپ نے ہموار کر دیا اور اس کے اطراف میں مختلف قبریں بنا دی تاکہ ان کی قبر کی تشخیص نہ ہو سکے۔ جیسے صبح نمودار ہوئی وہ دونوں افراد امیر کائنات کے پاس ہے اور کہا یا علی یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے فاطمہ بنت رسول کو ہمارے بغیر ہی دفنا دیا، ہم ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا چاہتے تھے جبکہ تم نے ہم کو بلانا گوارا نہیں کیا، اور تم نے بے عینی وہی کام کیا جو تم نے رسول اللہ کے لیے کیا تھا کہ جس طرح ہم رسول اللہ کے جنازے میں موجود نہیں تھے اور تم نے ہمارے بغیر ان پر نماز پڑھ کے ان کو دفنا دیا، یہی کام تم نے فاطمہ کے لیے بھی کیا کہ ہمارے حاضر ہونے سے پہلے ہی تم نے اس پر نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا ہے۔ امیر کائنات نے سن کر کہا میں نے یہ عمل اس لیے انجام دیا کہ دختر نبی نے مجھے وصیت کی تھی اور میں نے ان کے ساتھ عہد کیا تھا کہ ان کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہ کروں۔ ان دو افراد میں سے ایک فرد جو کہ نہایت ہی جذباتی قسم کا اور خبیث قسم کا انسان تھا، اس نے کہا اے علی تم نے وہی کام انجام دیا جو صدیوں پہلے تم اپنے پیٹ میں ہمارے بوجھ کے طور پہ چھپائے ہوئے تھے۔ جیسے میرے کائنات نے سنا ایک مرتبہ غیظ میں آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر خدا اور کتاب خداوندی کا یہ قول نہ ہوتا تو خدا کی قسم میں تمہیں بتاتا کہ تم وہی لوگ ہو جو خیبر کے دن اور دیگر کئی جنگ کے مواقع پر فرار ہوئے تھے، اور اس طرح فرار ہوئے تھے کہ تم نے رسول کو تنہا چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد خدا کی جانب سے تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی توبہ کی توفیق حاصل نہ ہوئی۔ اس کے دوسرے ساتھی نے اس کو خاموش کروایا مگر وہ خاموش نہ رہا، اس نے تلوار باہر نکالی اور کہا کہ جاؤ اور مدینے کی خواتین کو بلا کر لاؤ، میں ان قبروں کو کھدواؤں گا اور فاطمہ بنت رسول کو باہر نکال کر جب تک اس کے اوپر نماز نہیں پڑھ لیتا تب تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ جیسے ہی میرے کائنات نے سنا ایک مرتبہ مولا نے اپنی ذوالفقار کو بے نیام کیا اور فرمایا جب تک معاملہ میری ذات تک محدود تھا میں علی صبر کرتا رہا اور میں نے ذرا برابر بھی نہ بری اور تم سے کسی بھی معاملے پر میں نے کوئی بات نہ کی، مگر اب جبکہ فاطمہ بنت محمد کا معاملہ ہے میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ تم ان کی نبش قبر کرو اور ان کے جسد خاکی کی توہین کرو۔ اب جب اس غیظ و غضب کے عالم میں انہوں نے علی ابن ابی طالب کو دیکھا تو اپنے ارادے سے باز آ گئے اور وہ اور اس کے ساتھی اور جتنے ان کے افراد جنت البقیع میں اس ارادے سے آئے تھے کہ جسد جناب فاطمہ زہرا کی توہین کرے، وہ سارے کے سارے افراد وہاں سے واپس چلے گئے۔